آپ ایک میٹنگ میں تھے، مجھے بتایا گیا کہ اکتوبر کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی پچھلے، اور اس میں آپ شاید آئی تھنک آرمی چیف بھی تھے، آئے، آپ بھی اس میٹنگ میں تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، اور وہاں پہ آپ کو کہا گیا کہ جس سپیڈ سے یہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے اکانومی، اس کو تھوڑی سی بریکیں لگائیں ورنہ یہ کرائسس ہو جائے گا. اور بلکہ شاید اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یار اچھا ہے اگر 6% پلس ہو رہی ہے، بڑے لوگ پیسے کما رہے ہیں، سب کچھ، تو جی وہ روپوں میں آپ امپورٹ آپ روپوں میں رہے ہیں، زیادہ آؤٹ فلو ڈالرز میں ہو رہا ہے، تو یہ اس پہ بریکس لگوائیں ورنہ یہ الٹیمیٹلی ڈیزاسٹر ہوگا. ایسی بات ہوئی تھی؟ نہیں، الٹیمیٹلی ڈیزاسٹر ہوگا تو ایسی بات نہیں ہوئی تھی کوئی کہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور بات ہوتی تھی، اور آرمی چیف نے نہیں ہمیں آ کے بتایا تھا، یہ مستقل اندر بھی بات ہوتی تھی. گورنر سینٹرل بینک کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں ڈسکشن ہوتا تھا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ہمارا بیرونی جو خسارہ ہے وہ بڑھ رہا تھا، اور وہ بڑھنا جو ہے وہ ایک خطرے کی نشانی تھا، تو اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اکنامک انڈیکیٹرز کی پریزنٹیشن کرتا تھا کابینہ میں ہر مہینے. فائنانس منسٹری ایک الگ چیز ہے، میں انڈیپینڈنٹلی ایک ایویلیویشن کر کے سامنے رکھتا تھا. ہم نے ایویلیویشن کر کے ڈیٹیل بریک ڈاؤن کے اندر یہ بتایا کہ جو امپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اسی کا خطرہ تھا نا کہ امپورٹ زیادہ آ جائیں گی. 87% اضافہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں قیمتیں جو بڑھی تھی اس کی وجہ سے تھا، اور 13% جو اضافہ تھا صرف وہ حجم جو ہے امپورٹس بڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ سٹیپس مانیٹری پالیسی کے بھی لینے شروع کر دیے گئے تھے، اور کچھ فسکل سٹیپس بھی لینے شروع کیے تھے کہ تاکہ اوور ہیٹنگ نہ ہو. اس کے اندر فائن ٹیوننگ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت کوئی چیز ایسے ہمارے سامنے نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی تباہی اور کوئی ڈیزاسٹر اور کوئی ڈیفالٹ کا رسک ہمیں نظر آ رہا ہو. سر 16.4 ارب ڈالر کے اوپر آپ کے ریزروز تھے، اور 3 مہینے کے اندر آپ کے ریزرو آدھے سے کم ہو گئے تھے. ہوا کیا؟ جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا 31 ارب ڈالر کی آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے سال کے اندر، اس کا مطلب مستقل پیسہ باہر جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو ساتھ ساتھ پیسہ اندر لانا ہوتا ہے ملک کے اندر، وہ صرف ایکسپورٹس وغیرہ سے نہیں پورا ہوتا. جیسے ہی انسرٹنٹی آئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا، 1 مہینہ ہمارے وقت میں سارا ڈیسیشن میکنگ سب رک گئی، باہر مارکیٹ دیکھ رہی ہیں بچیں گے نہیں بچیں گے. جب گورنمنٹ آئی تو ڈسکشن کیا ہو رہی تھی؟ 6 ہفتے میں جا رہے ہیں، 4 ہفتے میں جا رہے ہیں، 8 ہفتے میں جا رہے ہیں، سب کچھ فریز کر دیا. آؤٹ فلوز چلتے گئے، اندر جو پیسہ آنا تھا وہ رک گیا، اور تیزی سے ذخائر گرنے شروع ہو گئے. کرائسس ایسے آیا تھا. ساڑھے 3 سال آپ لوگ گورنمنٹ میں رہے، آپ لوگوں نے ایک بھی جب ان سے بات کریں IMF کے لوگوں سے، دوسروں سے، انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑا فیلئر تھا جو آپ نے کوئی بھی پرائیویٹائز چیز نہیں کی. آپ بھی بڑے چیمپئن ہوتے تھے کہ ہم کریں گے، پھر نہیں کے بعد میں پھر آپ کھڑے ہو گئے اسٹیل مل کے ساتھ، آپ نے کہا میں سب سے پہلے، آپ نے ورکروں کے ساتھ ایک بڑی دھواں دار تقریر کر دی. کیوں نہیں کیا؟ 500-600 ارب کا ٹیکہ ہر سال لگتا ہے، 2 ٹریلین اکٹھا ہو گیا. اس میں 2 چیزیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلی تو یہ جو آپ نمبرز بتاتے ہیں نا، اس نمبرز کو ذرا سا بیٹھ کے تفصیل سے دیکھ لیں. اس کا سب سے بڑا حصہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے ہمارے بجلی کے سیکٹر سے. بجلی کے سیکٹر میں آپ نے کے الیکٹرک تو پرائیویٹائز کر دیا تھا نا. آپ کو پتا ہے صرف 1 سال کے اندر سرکولر ڈیٹ کے الیکٹرک سے کتنا آتا؟ 70 ارب روپے آیا تھا 1 سال کے اندر. وہاں پر سٹرکچرل پرابلم اونرشپ کا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی ریلیف الائی کرے کے الیکٹرک کو، کہ جو انہوں نے $1 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی، وہ آپ لوگوں نے اس کو ریلیف دے دیا کہ they don't have to invest. خدا کی قسم کتنے بڑے کھوتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتا کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ ضرورت سے کیپیسٹی لگ گئی، آپ استعمال کریں یا نہ کریں آپ نے ادائیگی پھر بھی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیا پروجیکٹ الاؤ کر دو، اس پہ بھی فکس پیمنٹ کرو ان کو، اور آپ کے پاس جو ہے یہ ادائیگیاں کھڑی رہیں، آپ کی بجلی نہ بیچے، وہ پرائیویٹ سیکٹر والا بجلی بیچے. بالکل روکا تھا، اور پاکستان کے اربوں روپے بچائے تھے. لیکن میں واپس جو آپ سے بات کر رہا تھا نا، کہ جو صورتحال ہمیں وہاں پر نظر آ رہی تھی اس کے اندر پرائیویٹائزیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے، انڈیویجول ایسٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے، فلانا ہو یا نہ ہو. مسلم لیگ نون کی حکومت میں تو کوئی شک نہیں تھا نا کہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں. 5 سال میں کیا پرائیویٹائزیشن کی؟ سٹرکچرل پرابلمز ہے پرائیویٹائزیشن کی. ہماری حکومت کوشش کرتی رہی، صرف 1 یونٹ پرائیویٹائز ہوا.
ایک یونٹ پرائیویٹائز کیا مسلم لیگ نون نے, وہ چھوٹا سا یونٹ تھا بالکل جو پرائیویٹائز ہوا. تو ہماری پرائیویٹائزیشن کے اندر, امپلیمنٹیشن کے اندر اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, لیگل لکوناز آ جاتے ہیں, پولیٹیکل ول نہیں تھی اس میں, کیا اسٹرکچرل پرابلم. اچھا مجھے بتائیں نا, نواز شریف کو آپ جانتے ہیں نا, میں نواز شریف ان کی بھی نالائکی ہے. نہیں, ایک سیکنڈ ذرا سے رک جائیں نا, ادھر نالائکی ایک الگ چیز ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں نواز شریف میں کوئی ول کا پرابلم نظر آتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں 100% یقین کرتا ہے نا پرائیویٹائزیشن میں, تو کوئی اسٹرکچرل پرابلمز ہوں گے نا جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. سو وہ کرنے کی ضرورت ہے, بالکل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, ہماری حکومت نے نہیں اس کے اندر کامیابی آئی, یہ ٹھیک بات ہے. تو کیوں نہیں ہے, میں دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو. دیکھیں, میں بیوروکریٹک پرابلمس, لیگل پرابلمس, ٹرانزیکشن جا کے پھنس جاتی ہیں 6 مہینے, 8 مہینے, 10 مہینے, ایک سٹیپ نہیں موو کرتا. 3.5 سال میں آپ ایک بھی نہیں نکال سکے. ایک پرائیویٹائزیشن کی تھی مسلم لیگ نون سے زیادہ, بائی دی وے پرائیویٹائزیشن پروسیڈ ہمارے وقت میں آئی ہیں, جو ایکچوئل پرائیویٹائزیشن ہے, سیل آف شیئر نہیں کہ جو پرائیویٹائز یونٹ تھا اس کا شیئر بیچنا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایکچوئل پرائیویٹائزیشن صرف ایک ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے 5 سال کے اندر, وہ چھوٹا سا ایک یونٹ تھا, اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ گڑبڑ ہو گئی تھی, وہ ڈیفالٹر نکلا. اب جو بات ہو رہی ہے اس میں کیا چیز مختلف کریں گے, کیا اس گورنمنٹ نے اتنا بڑا ماک اپ کیا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں تباہی پھیر دی ہے, کیا پالیسی ان کی ڈیسیژن ہے جو آپ کی مختلف ہوتی؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو تباتر سے ہوئی. پہلے تو میں نے کہا نا کہ جیسے پالیسی پیرالیسس آیا اور انسرٹنٹی, غیر یقینی کی صورتحال نظر آئی, تو وہ اگر ویسی غیر یقینی کسی بھی حکومت میں ہو تو تباہی آئے گی. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز جو ابھی ڈار صاحب کرے, میں صرف ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں, ایسی میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. آبسیشن, میں نے روپے کو روکنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ روپے کو روکنے کے لیے آپ نے انتظامی سٹیپس لینے شروع کر دیے, اور آپ نے مارکیٹ کو اتنا سکویز کیا کہ ایک بلیک مارکیٹ کھڑی ہو گئی اور 2 ایکسچینج ریٹ ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا ہے, آپ کی 20-25 روپے کا ڈفرنس آ گیا, اور نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے, ہر مہینے ترسیلات زر گرتی چلی جا رہی ہیں. لوگوں کو بلیک مارکیٹ سے زیادہ پیسہ ملتا ہے. جو ہمارے وقت میں سپریڈ 1 سے 1.5 روپے کا ہوتا تھا, وہ 25 روپے پہ پہنچ گیا. ایکسپورٹرز نے پروسیڈز لانی چھوڑ دی ہیں, لا بھی رہے ہیں تو دوسرے چینل سے لا رہے ہیں. آئی ٹی سروسز کی ایکسپورٹ جو ہے اس کا پیسہ بھی اب بلیک اس سے آنا شروع ہو گیا ہے. آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں تواتر سے, آپ کی ترسیلات زر گر رہی ہیں تواتر سے. سو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, ایسی اور میں آپ کو بہت مثالیں دے سکتا ہوں. پروڈکٹیو سیکٹر کے اوپر جو فوکس تھا ایک انڈسٹری کو چلانے کا, 12% کے اوپر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی تھی, 8 مہینے میں منفی آ گئے, نیگیٹو. اتنی بڑی تباہی لے کر آئے ہیں. سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے نا, وہ اکنامک پالیسی کا نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت صبح سے لے کے شام تک صرف اپنی سروائیول کے اوپر لگی ہوئی ہے, نہ ٹیررزم سنبھالا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد تک تو پہنچ گئی دہشت گردی, جو یہاں پہ حالات کھڑے ہوئے. مجھے بتائیں, ٹیررزم پہ آج کور کمانڈرز کی کانفرنس تھی, اس کے بعد بھی جو ان کا ایک کمیونیکے نکلا, اس میں ایک ہی 1 پوائنٹ آئٹم تھا کہ جی ٹیررزم کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. ٹیررزم میں ایک بالکل سرج آیا ہے, اس میں وفاق جو ہے وہ ڈالتا ہے زیادہ آپ کی گورنمنٹ پہ, کے پی کی گورنمنٹ پہ. وہ کہتے ہیں بالکل, اور بڑی عجیب سی بات تھی ویسے, جب بنو والا واقعہ تھا تو چیف منسٹر شوڈ ہیو بین ان کے پی, وہ زمان پاک میں بیٹھے ہوئے تھے. باقی تو ٹھیک ہے, جو وفاق کے ماک اپس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک سمبلزم بھی ہوتا ہے. تو نظر آ رہا تھا کہ ان کی پرائرٹی اس وقت صوبے میں آن گوئنگ چیز نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. لیکن اگر یہ آپریشنز بڑے میسو ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں اس کا فال آؤٹ الیکشنز پہ نہیں آ سکتا؟ کیا اس کی وجہ سے الیکشنز, جنرل الیکشنز ڈیلے نہیں ہو سکتے؟ اچھا, پہلی چیز تو یہ میرے لیے خبر ہے کہ بارڈرز جو ہیں وہ صوبائی حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں. مجھے تو جتنا پتا تھا تو یہ وفاق کنٹرول کرتا ہے, اور یہ جو انسرجنٹس آئے ہیں یہ باہر سے یعنی افغانستان سے پاکستان انفلٹریٹ کر کے آئے ہیں. یہ ڈومیسٹک کرائم نہیں ہو رہا, جرائم نہیں ہو رہے, یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوئی ہے. جو یہ بنو والا ہوا ہے, یہ سی ٹی ڈی کے اندر جو لوگ انویسٹیگیشن کے لیے تھے وہاں سے انہوں نے اوور پار کر کے کیا تھا, وہ باہر سے نہیں ہوا تھا. تو سی ٹی ڈی واز پروونشل والے ڈیل کر رہے تھے. یہ ٹی ٹی پی والے جو آئے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ افغانستان میں جو سالوں سے دوسروں کی بات کر رہا ہوں نا, وہ وہاں سے آئے. سو وہ آ کے اب وہ آپریٹ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی صوبے کے اندر ہی آپریٹ کر رہے ہوں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا جو ہے میرے خیال میں جو ایک لیک آف کوآرڈینیشن جو ہے صوبے کی اور وفاق کی, کتنی میٹنگز کال کی ہیں, کتنی دفعہ ساتھ صوبے والوں کو بٹھانے کی کوشش کی ہے, وہ بالکل مسنگ ہے. اوور آل فوکس ہی مسنگ ہے نا. مجھے بتائیں کہ کتنی آپ نے میٹنگ, نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کی کوئی میٹنگز کال ہوئی ہیں؟ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ شہباز شریف کے بیانات آ رہے ہوں, انہوں نے آپریشنل ریویو کیا, کیسے بڑھ رہا ہے؟ اگر پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر جس طرح ضرب العرض تھا, رد الفساد تھا, اس قسم کا اگر کوئی اور کیمپین نکلی تو جنرل الیکشن بھی تو امپیکٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کی بات کر رہے تھے سر, 2008 کے اندر
کیا پاکستان میں حالات تھے ٹیررزم کے؟ پاکستان کی ٹیررزم کی پیک اٹھا کے دیکھیں 2008 تھا، اس میں جنرل الیکشن ہوا. 2013 جب تھا تو آپ کو وہ خطرہ نظر نہیں آتا؟ بہانہ منانے کی کوشش کی ہے اور بات ہے، ورنہ وجہ کوئی بھی نہیں ہے. 2013 میں لاکھوں لوگ آئی ٹی پی سے پاکستان کے اندر، اس کے باوجود الیکشن ہوا.